لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے تعلق سے خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حکمت حج، احکام حج کے تعلق سے ان کے پیچھے وزڈم کیا ہے، احکام کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، ان کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش ہم کریں سیریز میں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے مناسک حج میں سے سعی کے حوالے سے۔ البتہ اس سے پہلے کہ پروگرام کو باقاعدہ ہم شروع کریں، ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے بیٹا آپ خیریت سے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اور ناظرین کرام آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں اور رحمت و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حجاج کرام کی دعاؤں میں اللہ شامل رکھے، اور آئندہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیارت بیت اللہ شریف کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم کلام کریں گے سعی کے حوالے سے۔ اسکول لائف میں ہم نے پڑھا، اسلامک اسٹڈیز میں ہم نے پڑھا، سعی کہاں ہوتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان میں۔ کتنے چکر لگتے ہیں؟ 7۔ شروع ہوتا ہے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر 3، 4، 5، 6 اور 7واں چکر مروہ پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، آج تو وہ بہت خوبصورت ماربل وہاں پر لگے ہوئے ہیں، بڑے اچھے فانوس لگے ہوئے ہیں، بڑی اچھی لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور بڑا زبردست اے سی کا پلانٹ بھی لگا ہوا ہے، مگر پیچھے پس منظر یاد ہے؟ یہ سعی اول سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آباد زمین میں چھوڑ آئیے، اور اللہ کے حکم پر لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ سب بھی ماشاءاللہ ابھی تو ینگ ہے نا، دودھ، اور میں خود ایک والد ہوں، میرے بھی 7 بچے ہیں۔ آپ ذرا میری سطح پر آ کر سوچیں، اپنے والد کی سطح پر آ کر سوچیں، آسان بات ہے؟ اور مکہ مکرمہ جہاں کچھ نہیں اگتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ آئیے۔ بی بی ہاجرہ نے ان کے جاتے جاتے ایک سوال یہی پوچھا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بی بی ہاجرہ جو ایک ماں ہیں اور جن کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہے، وہ فرماتی کہ آپ چلے جائیے۔ آسان بات ہے؟ کیا فرماتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام آپ میں سے بہت سے لوگ پیرنٹس ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، ذرا سوچئے تو صحیح، وہاں نہ کوئی ریسٹورنٹ تھا، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ تھی، نہ وہاں کچھ اور ٹرانزیکشنز کا پاسبل معاملہ تھا، کچھ کھجورے پانی تھوڑا دے گئے وہ ختم ہو گیا۔ اب ماں بے قرار ہے، دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، جسم میں کچھ جائے گا تو بچے کے لیے دودھ کا اہتمام ہوگا۔ اب ماں کی بے قراری، اب وہ پریشان ہے، کیا کریں؟ تو 2 پہاڑیاں، ایک صفا اور ایک مروہ۔ وہ صفا پہاڑ ذرا اوپر ہوتا ہے نا، تو اوپر جا کے شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو، شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو وہاں سے کھانے پینے کا انتظام ہو، مجھے کچھ ملے گا تو اسماعیل کے لیے غذا کا اہتمام ہوگا علیہ السلام، نہیں، تو صفا سے اتر کر پھر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی ہوں گی، مروہ کی طرف جاتی ہوں گی، بلند جگہ پر جاتی ہوں گی، دیکھتی ہوں گی، نہیں، تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کا معاملہ، اس کو کہتے سعی۔ سعی کا ویسے ترجمہ ہے کوشش کرنا، جہد و سعی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، جہد و سعی، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا۔ اب یہ سعی ہو رہی ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے دوران، اور یہ سعی اللہ کو بڑی پسند آئی، یہ توکل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ 2 باتیں جمع ہو رہی، آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع
نہیں فرمائے گا، آپ چلے جائیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، مگر کوشش بھی تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہے، بھاگ دوڑ تو کرنی ہے، محنت تو کرنی ہے، اسٹرگل تو کرنی ہے، صحیح تو کرنی ہے۔ تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کا معاملہ چل رہا ہے، دو باتیں جمع ہو گئیں، سعی اور توکل، اللہ پر اعتماد اور اپنی سی کوشش، دو باتیں جمع ہو گئیں تو اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا۔ کون سا؟ زمزم، یاد آ گیا، ساری دنیا پیتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توکل دیکھا ان میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی سعی اور کوشش دیکھی، یہ دو باتیں جمع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے زمزم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ جاری کر دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی قربانیاں، اور ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی یہ ادائیں اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب مسلمان حج کے لیے جائیں گے، مسلمان عمرے کے لیے جائیں گے تو سعی کرنا ہوگی صفا مروہ کے درمیان، عمرہ ادا کریں گے تو سعی کرنا ہوگی صفا اور مروہ کے درمیان۔ یہ وہ سعی ہے، آج لوگ اس کے فانوس کو دیکھ کر، اس کی لائٹنگ کو دیکھ کر، اس کی کولنگ کو دیکھ کر، اس کی ایئر کنڈیشن کو دیکھ کر، اس کے ماربل کو دیکھ کر کھو جاتے ہیں۔ ارے نہیں کھونا چاہیے، یاد کرو یہ اسٹرگل کیوں ہو رہی، یہ لمبے لمبے چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ پہلے گول چکر تھے نا طواف کے، اب لمبے لمبے چکر صفا اور مروہ کے درمیان۔ واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت ہے بی بی ہاجرہ کا عمل، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے گھرانے کی یہ مبارک ادائیں، کہ اب جہاں معجزہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے اس محبوب ادا کو، سعی کے عمل کو، حج اور عمرے کے اعمال کا لازمی حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ ہے سعی کا معاملہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ سعی، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ایثار بلکہ قربانی اور ان کا امتحان، اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا توکل اور ان کی کوشش اور ان کی سعی، اور آب زمزم اس کا جاری ہونا، اور قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کے مناسک میں سعی کے عمل کو جاری کر دیا جانا۔ یہ تو ہوئی کچھ گفتگو آج سعی کے تعلق سے حکمت حج کے بیان کے تسلسل میں۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے ہیں۔ تو چلیں بیٹا، پہلا سوال جی آپ کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا جو عمل تھا صحیح، اس کو آج بھی برقرار رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی اور پریکٹیکل سوال ہے، اور حکمت یہ آپ نے معلوم کی کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل، یہ سعی کا عمل آج تک اس کو بلکہ قیامت تک برقرار رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرما کر ایمان والوں کو ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، انسپیریشن دیتا ہے کہ وہ بھی خیر اور نیکی کے عمل میں آگے بڑھیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بندہ ایک عمل کو بڑا مشکل محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اور کر ڈالے تو یہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، موٹیویشن مل جاتی ہے، انسپیریشن مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ادا ظاہر کر دی۔ آج تو بڑا آسانی کا دور ہے نا، جہاز میں بیٹھے چند گھنٹوں میں پہنچ گئے۔ کیا خیال ہے، سعی کا عمل کرنا ہے تو وہاں تو ایئر کنڈیشن موجود ہے، کھلے پہاڑ بھی نہیں ہیں، نہ کوئی گرمی کی شدت کا معاملہ اندر جب ہم سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے مشقت والے معاملے میں بی بی ہاجرہ نے یہ عمل کر لیا تو تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کی رضا کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کی خاطر بی بی ہاجرہ نے فرما دیا کہ آپ چلے جائیے، اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو توکل سیکھو نا، امتحان میں کامیاب ہونا سیکھو۔ تو حکمت کیا ہے، ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے نا، زندگی کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں زندگی موت اللہ نے کیوں دی ہے، یہ سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ امتحان کے لیے، تاکہ دیکھے اللہ تعالیٰ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے اس گھرانے کی یہ ادائیں سامنے رکھیں گے تو موٹیویشن پیدا ہوگی، اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی محنت ہم انشاءاللہ کر سکیں گے۔ کلیئر؟ اگلا سوال کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں سے آ رہا ہے جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آب زمزم کی امپورٹنس کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آب زمزم کی امپورٹنس کیا ہے؟ آب زمزم تو معجزانہ طور پر ملا، اور ایسا پانی کہ جس کے جو فوائد ہیں وہ جسمانی بھی ہیں اور
روحانی بھی ہیں، اور مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں یہ خاص پانی ہے۔ اور اسی طریقے پر اس کی معجزانہ کیفیت پر ہم نے کلام کیا۔ اللہ پر توکل اور سعی کوشش اپنی سی، اللہ پر توکل اور سعی کوشش اپنی سی، دو باتیں جمع ہو گئیں، لو اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا۔ آج امت مشکلات میں ہے نا، پریشانیوں میں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد نہیں، اللہ پر یقین نہیں، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے توقع رکھتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے حالات سدھریں گے۔ نہیں، اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن کوشش بھی تو کرنی ہے۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، ارے جی کیا کریں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، دنیا میں خوب آگے بڑھتے ہو، دین میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہو؟ تو ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اپنی سی کوشش کریں گے تو اللہ آج بھی ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صحیح کی میننگ اور پریکٹیکل کے درمیان کیا مطابقت ہے؟ سعی کی میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل کے درمیان کیا مطابقت ہے؟ اچھا، کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام میں میننگز کے دو میننگز بیان کیے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ، ایک ہوتا ہے کونوٹیٹو میننگ، ایک ہوتا ہے لغوی مفہوم لغت والا ڈکشنری والا، ایک ہوتا ہے اصطلاحی مفہوم جب کوئی اصطلاح ٹرمینالوجی دین اختیار کرتا ہے اور استعمال کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو سعی کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کوشش، محنت، جد و جہد۔ سعی کا کونوٹیٹو میننگ کیا ہے؟ حج اور عمرے کے اعمال میں ایک خاص عمل صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ اس کا کونوٹیٹو میننگ ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو لٹرل میننگ بھی آ گیا کوشش کرنا، اور کونوٹیٹو میننگ کیا ہے؟ حج عمرے کے مناسک میں وہ شامل ہے۔ البتہ میسج وہاں سے کیا مل رہا ہے؟ ادھر جو وہ کونوٹیٹو عمل تم کر رہے ہو یا میننگ لے رہے ہو کہ حج اور عمرے میں وہ شامل ہے، پیچھے ادا کس کی تھی؟ بی بی ہاجرہ کی، اور پیچھے امتحان کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کا امتحان اور ان کی سعی کا معاملہ، ان کا توکل کا معاملہ، اس سے انسپریشن لو اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر محنت کرو، بیٹھے نہ رہو ہڈ حراموں کی طرح، معاف کیجیے گا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چپ ہو کر حرام خوری کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلط۔ محنت کرو، اسٹرگل کرو اللہ پر توکل کر کے۔ تو سعی کا پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہونا چاہیے؟ لائف کے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں اللہ پر توکل کے ساتھ کوشش اور محنت کرنا۔ کلیئر ہے بیٹا؟ چلیں آخری سوال لیتے ہیں جی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کی امپورٹنس کیا ہے؟ صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کی امپورٹنس کیا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی حافظ ہیں، حافظ قرآن؟ چلیں، ہمارے اور ایپیسوڈز میں کچھ لوگ آئے تھے، تو ایک آیت بڑی مشہور ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر نشانیوں کو، سمبلز کو کہا جاتا ہے۔ تو صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیسے بھلا؟ ایک اہم نقطہ، ان دو پہاڑیوں کے درمیان بی بی ہاجرہ نے سعی کی تھی، اور کس کی رضا کے لیے گھر بار کو چھوڑا تھا؟ اللہ کی خاطر۔ توکل کس پر تھا؟ اللہ پر۔ اس اللہ کی بندی بی بی ہاجرہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان اللہ پر توکل کرتے ہوئے سعی کی تھی۔ تو ان دو پہاڑیوں کی نسبت اللہ اپنی طرف بھی فرما رہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کا ذکر ہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ کیسے بھلا؟ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو چھوڑا، بلکہ گھر والوں کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا، اور اللہ کی خاطر بی بی ہاجرہ نے وہاں رکنا گوارا کیا، اور اللہ ہی پر توکل کر کے انہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی۔ تو یہ دو صفا مروہ کی پہاڑیاں، ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ ناظرین کرام الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے اہم سوالات آپ لوگوں کی طرف سے آئے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، حکمت حج کے اس بیان کے تسلسل میں آج ہم نے سعی پر کلام کیا، کوشش اور محنت کا مفہوم، اسٹرگل کا مفہوم، تاریخ ہمارے سامنے آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کے مبارک گھرانے کی مبارک ادائیں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے مناسک میں اس ادا کو جاری کر دیا، اور اس گھرانے کی قربانیاں گویا کہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان قربانیوں کو دیکھ کر اور ان اعمال کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اور بڑے سے
بڑے مراحل کو طے کرنے کے لیے تیار رہنے کا اور اسٹرگل کرنے کا، جد و جہد کرنے کا۔ اسی طرح دو بڑی اہم باتیں آئیں، توکل اور سعی۔ توکل اور محنت جمع ہو گئے تو اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا زمزم کی صورت میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ماں کی بے قراری کی طرف بھی توجہ دلا دی، ایک باپ کے اپنی گھر کی قربانی دینا اور امتحان میں کامیاب ہونے کا واقعہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس سب سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، ہمت ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 162، قربانی کے موقع پر بھی ہم پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے وہ اسپرٹ جو حکمت حج کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو مناسک ہیں، کہیں طواف کا عمل ہے، کہیں سعی کا عمل ہے، کہیں احرام کا معاملہ ہے، آگے اور معاملات بھی بیان ہوں گے۔ اس سب کچھ کا حاصل کیا ہے؟ اس سب کچھ کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو رہے اور اللہ کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور امتحان زندگی میں وہ کامیاب ہو کر جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ راضی ہو کر کہہ دے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ ناظرین کرام حج کا فلسفہ اور حج کی حکمت اور ان مناسک اور اعمال کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سامنے رکھ کر حج کا شوق ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، کتنے خوش قسمت ہے وہ جن کا بلاوا